تھوڑا سا میرے خیال سے اس وقت اگر ہم ذکر کر لیں، اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایک دیرینہ لیڈر تھے، حماس سے بہت پرانا تعلق تھا ان کا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، عربی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی، اور وہ پھر اس تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا ہم تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسماعیل ہانیہ سے پہلے کن بڑے لیڈروں کو اسی طریقے کے حملوں میں اسرائیل شہید کر چکا ہے۔ یحییٰ عیاش صاحب 5 جنوری 1996 کو ایک اسی طرح کے اٹیک میں شہید ہوئے تھے۔ خالد مشعل کو بھی 25 ستمبر 1997 کو زہر دیا گیا تھا جارڈن میں، اور وہ دیا تھا یعنی اسرائیل کے ایجنٹوں نے، جس کے بعد جارڈن کے کنگ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وہ جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہے ہمارا اس کو منسوخ کر دیں گے، لیکن اس وقت وہ خالد مشعل صاحب اس میں بچ گئے تھے۔ احمد یاسین صاحب جو بہت بڑا نام ہے حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے، 22 مارچ 2004 کو ان کے ہیلی کاپٹر کو میزائل کے ذریعے ہٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ عبدالعزیز رنتیسی یہ 17 اپریل 2004 کو ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس کے بعد 21 اکتوبر 2004 کو عدنان الگھول، یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے۔ نظر ریان 1 جنوری 2009 کو، اور ساحل الراوری 2 جنوری 2024 کو شہید کیے گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل ہے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا، اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کو ابھی تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکا۔ اگر ابھی جس طرح سے اب اسماعیل ہانیہ کا مرڈر ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، خواب دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں، ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے جب تک سب کی گردنوں کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ مسلم قیادت جو ہے، لیکن اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہے ٹو ریئیکٹ۔ دے کین ناؤ ریئیکٹ، دے ہیو اے گڈ جسٹیفیکیشن۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بس میرا خیال ہے اس کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اب اس وقت اسرائیل کی ہٹ لسٹ کے اوپر کون کون ہے، ذرا اس کا بھی تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے اگر۔ دیکھیے خالد مشعل یہ بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ پہلے قیادت کر چکے ہیں حماس کی اسماعیل ہانیہ سے پہلے۔ یہ ایک تو یہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ دوسرے بڑے لیڈر ہیں یحییٰ السوار، یہ بھی بہت بڑے حماس کے لیڈر ہیں، یہ بھی ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ اور پھر ہے محمد دائف۔ یہ 3 لیڈر ہیں۔ میرے خیال سے سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو سکسیڈ کریں گے خالد مشعل، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے فلسطینین کاز کے لیے، تو توقع یہی ہے کہ شاید وہ ان کے سکسیسر بنیں گے۔ لیکن ہاں یہ فیصلہ تو حماس کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور جتنی جلدی کریں گے، کیونکہ لیڈرشپ کے بغیر ایسی بڑی بڑی تنظیمیں جو اس قسم کی جدوجہد کر رہی ہوں وہ نہیں رہ سکتی ہیں، تو ہم جلدی سنیں گے کہ کون ہے۔ اب تھوڑا سا اسماعیل ہانیہ جو صاحب ہیں ان کی کچھ قربانیوں کا ذکر ہو جائے کہ وہ کیا تھے۔ اسماعیل ہانیہ صاحب 25 جنوری 2006 کے الیکشن میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی غزہ میں اور باقی علاقوں میں، اور 29 مارچ 2006 میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر۔ بخاری صاحب، حماس کہیں نہ کہیں فائٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا ماحول ان کے لیے سازگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسماعیل ہانیہ کے بعد شاید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں حالات، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کون سے کنٹریز کی سپورٹ ان کو ملتی ہے۔ تھوڑا سا میرے خیال سے اس وقت اگر ہم ذکر کر لیں، اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایک دیرینہ لیڈر تھے، حماس سے بہت پرانا تعلق تھا ان کا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، عربی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی، اور وہ پھر اس تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گئے تھے۔ اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا ہم تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسماعیل ہانیہ سے پہلے کن بڑے لیڈروں کو اسی طریقے کے حملوں میں اسرائیل شہید کر چکا ہے۔ یحییٰ عیاش صاحب 5 جنوری 1996 کو ایک اسی طرح کے اٹیک میں شہید ہوئے تھے۔ خالد مشعل کو بھی 25 ستمبر 1997 کو زہر دیا گیا تھا جارڈن میں، اور وہ دیا تھا یعنی اسرائیل کے ایجنٹوں نے، جس کے بعد جارڈن کے کنگ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وہ جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہے ہمارا اس کو منسوخ کر دیں گے،
لیکن اس وقت وہ خالد مشعل صاحب اس میں بچ گئے تھے. احمد یاسین صاحب جو بہت بڑا نام ہے حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے، 22 مارچ 2004 کو ان کے ہیلی کاپٹر کو میزائل کے ذریعے ہٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا. عبدالعزیز رنتیسی یہ 17 اپریل 2004 کو ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے. اس کے بعد 21 اکتوبر 2004 کو عدنان الگھول، یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے. نظر ریان 1 جنوری 2009 کو، اور ساحل الراوری 2 جنوری 2024 کو شہید کیے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل ہے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا، اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے. اس کے باوجود اسرائیل کو ابھی تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکا. اگر ابھی جس طرح سے اب اسماعیل ہنیہ کا مرڈر ہے، جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، خواب دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے جب تک سب کی گردنوں کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ مسلم قیادت جو ہے، لیکن اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہے ٹو ریئیکٹ. دے کین ناؤ ریئیکٹ، دے ہیو اے گڈ جسٹیفیکیشن. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بس میرا خیال ہے اس کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ اب اس وقت اسرائیل کی ہٹ لسٹ کے اوپر کون کون ہے، ذرا اس کا بھی تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے. اگر دیکھیے خالد مشعل یہ بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ پہلے قیادت کر چکے ہیں حماس کی اسماعیل ہنیہ سے پہلے. یہ ایک تو یہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. دوسرے بڑے لیڈر ہیں یحییٰ السوار، یہ بھی بہت بڑے حماس کے لیڈر ہیں، یہ بھی ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. اور پھر ہے محمد دائف. یہ 3 لیڈر ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو سکسیڈ کریں گے خالد مشعل، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے فلسطینین کاز کے لیے. تو توقع یہی ہے کہ شاید وہ ان کے سکسیسر بنیں گے. لیکن ہاں یہ فیصلہ تو حماس کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور جتنی جلدی کریں گے، کیونکہ لیڈرشپ کے بغیر ایسی بڑی بڑی تنظیمیں جو اس قسم کی جدوجہد کر رہی ہوں وہ نہیں رہ سکتی ہیں. تو ہم جلدی سنیں گے کہ کون ہے. اب تھوڑا سا اسماعیل ہنیہ جو صاحب ہیں ان کی کچھ قربانیوں کا ذکر ہو جائے کہ وہ کیا تھے. اسماعیل ہنیہ صاحب 25 جنوری 2006 کے الیکشن میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی غزہ میں اور باقی علاقوں میں، اور 29 مارچ 2006 میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر. بخاری صاحب، حماس کہیں نہ کہیں فائٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا ماحول ان کے لیے سازگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسماعیل ہنیہ کے بعد شاید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں حالات، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کون سے کنٹریز کی سپورٹ ان کو ملتی ہے.